رحمت لے کے آتے ہیں، اور جس گھر کے اندر چک چک بک بک شروع ہو جاتی ہے، زمین والے بھی لعنت کرتے ہیں، آسمان والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اب میرے عزیزوں، ہم حضور کی زندگی کو صرف موت میت میں نہیں، شادی بیاہ میں تلاش کریں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو خوشیوں میں لے کے آئے، حضور علیہ السلام کی زندگی کو بہاروں میں لے کے آئے، بازاروں میں لے کے آئے، کاروبار میں لے کے آئے، ہے جی، اپنی زندگی کے اپنی زندگی کے چڑھاؤ میں لے کے آئے، مسجد میں لے کے آئے، محلے میں لے کے آئے، بازار میں لے کے آئے، دکان میں لے کے آئے، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی عبادات میں، اپنے لین دین میں، اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لے کے آئے میرے بھائی۔ یہی زندگی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علماء کرام سے پوچھ کے آپ مسجد میں اس منبر پر بیٹھنے والے سے پوچھیں کہ مولوی صاحب یہ آپ کا کالر کہاں چلا گیا، یا مولوی صاحب آپ کا کالر کہاں، آپ نے بینڈ کیوں لگا رکھا ہے؟ میں اسے بتاؤں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، حضور یہ پہنا کرتے تھے، حضور نے کالر والا نہیں پہنا، صلیب کی نشانی ہے یہ پٹی اور یہ کالر، جو عیسائی گلے میں صلیب پہنتے ہیں اس کی نشانی ہے، تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ مولوی صاحب ہم یہ ڈیزائنوں والا گول گھیرا سلاتے ہیں، یہ چورس کیوں پہن رکھا ہے؟ میرے نبی نے گول گھیرا نہیں پہنا، یہ چورس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ مولوی صاحب آپ کو گرمی لگتی، سارا دن سر پہ ٹوپی ہے، میرے نبی نے ننگا سر نہیں رکھا، حضور نے فرمایا ہر وقت ننگے سر رہنا فاسق کی نشانی ہے، گناہ گار کی نشانی ہے۔ مولوی صاحب اللہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ٹخنوں شلوار سے ٹخنوں کو چھپانے والا قیامت کے دن اس کی ٹانگیں اور ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے میرے بھائی۔ یہ فیشن نہیں ہے، سیکھو۔ مولوی صاحب پاکستان کے جتنے مولوی ہیں سارے کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ کوئی کیا کو فرض ہے؟ اور نہیں، یہ نبیوں کی، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس کا ایمان اس کے چہرے پر داڑھی نہیں رکھوا سکتا، اس کا ایمان اسے جہنم سے بچا کے جنت میں کیسے لے جائے گا بھائی؟ جسے چار نبی کی داڑھی کے بال پسند نہیں، قیامت کے دن حضور کو اس کی پیاس پسند ہوگی، اسے بلا کے کہیں گے آتا حوض کوثر پی لے۔ اپنے چہرے کو مزین کرو، خوبصورت کرو۔ بار بار داڑھی کٹانے پر فرشتے لعنت کر کے جاتے ہیں، داڑھی کو دیکھ کر فرشتے بھی رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں میرے بھائی۔ یہ گھر میں برکت لانے کی، نماز کی پابندی کیجئے، اپنے چھوٹے بچوں کو اب سے عادت ڈالیے۔ یہ نہیں کہ گھر سو کے اٹھے اور پنکھا بچے کی طرف کر دیا، مسجد میں آ گئے، بچے پہ پنکھا نہیں چل رہا، یہ جہنم کی آگ جلا کے آئے ہو۔ اس بچے کو اٹھاؤ، اسے مسجد، بچے شور کر دینے، ایک دن کریں گے، 2 دن کریں گے، سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، شور گلی میں ہے، یہاں خاموش، درود پڑھ، اللہ اللہ کر، سبحان اللہ کر، اور ہفتے بعد 15 دن بعد تیرا بچہ خاموش ہوگا۔ اسے بچپن میں عادت ڈال، اللہ کی قسم وہ 55 کی عمر میں راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کے روئے گا میرے بھائی۔ اپنے بچے کی منت سماجت کر کے قرآن، میں نے آندھا کوئی نہیں، آج ہمارے پاس بہانہ ہے، میں نے بڈھا ہو گیا، نہیں پڑھیا کوئی نہیں، میں نے آندھا کوئی نہیں۔ سارا دن ریڑی لگاتے ہو، سارا دن پھیری لگاتے ہو، شام کو آ کے بیٹی کو بٹھاتے ہو، بیوی کو کہتے ہو ذرا حساب کری کیا نقصان کیا، کیا فائدہ کیا۔ اگر ریڑی کا حساب کروا سکتا ہے تو بیوی کو اور بیٹی کو بٹھا کر ان سے قرآن نہیں سن سکتا میرے بھائی؟ کہ مجھے سورہ واقعہ سناؤ، مغرب کے بعد سورہ واقعہ جو پڑھے گا اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ مجھے سورہ ملک سناؤ، جو سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا قبر کے اندر یہ سورہ ملک اپنے پروں میں چھپائے گی۔ مجھے سورہ یاسین سناؤ، جو سورہ یاسین پڑھے گا اس کے گھر کے اندر بے برکتی نہیں آئے گی۔ مجھے سورہ فجر سناؤ، مجھے سورہ نبا سناؤ، عصر کے بعد نبا، ظہر کے بعد فجر، صبح فجر کے بعد سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کی نماز سورہ ملک۔ میرے نبی کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم، ثم صلوا علیہ۔ تسبیحات ہو، 1.5 گھنٹہ رات کو موبائل دیکھو، 15 منٹ
यकसुई के साथ आंखें बंद करके बिस्तर पे बैठ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि तसव्वुर ये हो कि मैं अपने 15 चक में नहीं बैठा, बल्कि मैं हुजूर के रोज़ा अनवर के सामने सुनहरी जालियों के सामने बैठा हूँ और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सुना रहा हूँ वो सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वो सुन रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बिस्तर पे बैठ के पढ़ो, अल्लाह को पसंद आ गया, कल अल्लाह रोजे पे जाके पढ़वाएगा इंशाअल्लाह ताला। हाजी हज के लिए चले गए, काफिले जा रहे हैं, जाएंगे, रो सलातुल हाजत पढ़ो, या अल्लाह अमीर ही जा सकते हैं, पैसे वाले जा सकते हैं, अल्लाह मैं गरीब हूँ, मेरा भी तेरा घर देखने को दिल करता है। सलातुल हाजत पढ़ के सजदे में अल्लाह के आगे मांगो, रो अल्लाह के आगे। अल्लाह जब अमीरों को ले जा सकता है तो गरीबों की भी कहीं ना कहीं गुंजाइश निकाल देगा। भाई करोगे कोशिश, भाई अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाओगे, एक न एक को तो कुरान का हाफिज बनाओगे खानदान में। भाई हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ, अल्लाह के रास्ते में निकलो, देर दूर के लिए रो रो के सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह को अपने हक में कबूल करवा लीजिए। भाई अल्लाह की रजा को कबूल करवा लीजिए। और भाई अबू जर, इसकी शादी खाना आबादी है, बिन बाप के बेटा है, बिन माँ के बेटा है। ये वो मंजर है, ना चाहते हुए भी माँ बाप याद आते हैं। अबू जर से दरख्वास्त करूँगा, सुबह फजर की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना और हाज़री दे के आना। तुम्हारे बगैर आज सेरा सज रहा है, तुम काश होते, माँ सर पे प्यार करती, बाप सर पे हाथ रखता। अब मैं इलाके के बड़ों से कहता हूँ, गले भी मिलना, सीने से लगा के कहना, पुत्रा प्यो ते चला गया लेकिन असी तेरे प्यो हैं, तू गरीब सदर्जी है, बता हमारे लायक, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। तो किसी गरीब के, किसी मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा। अल्लाह की कसम, क़यामत के दिन अल्लाह तुझे उस घड़ी के रोने से बचाएगा जहाँ इंसान रोएगा, चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। खुशियाँ बखेरो, खुशियाँ बोलो, मीठे बोल बोलो, ये दीन का सबसे बड़ा खुलासा है। मीठा बोल, कड़वा बोल छोड़ दो, बीवी से बदतमीजी, बच्चों से बददियत कर लो। फरमाया एक आदमी अगर गाली दे दे, एक गाली दे, 24 घंटे उसके गाली देने पे अल्लाह का अर्श हिलता रहता है। 24 घंटे उसके गाली देने पर 24 घंटे खुदा की लानत पड़ती रहती। ऐसे जानवरों को गाली दे दी, साइकिल का चैन उतर गया उसे गाली, फजूल के अंदर तौबा करो, कोई इंशाअल्लाह आज के बाद गाली नहीं देंगे। भाई बच्चों को नहीं कोसेंगे, जानवरों को गाली नहीं देंगे। करते हो इरादा मेरे भाई, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, ज़िंदगियों में बरकत दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व सहबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका अर्जुस सलाम, हय्यिना रब्बना बिस सलाम अदखिलना दारस सलाम, तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह इस प्रोग्राम को सिसकियों समेत, सुबहान अल्लाह समेत, या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह समेत अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सना खानों की सना खानी, कारी साहब की तिलावत, मेज़बान की मेज़बानी, और अल्लाह ये इतना बड़ा शादी के मौका पर ये रीत नाच गाने की, या अल्लाह ये ढोल धमाके की रीत को अल्लाह तोड़ा है। आज अल्लाह इस खुशी के इब्तदा पर अल्लाह तेरा नाम बुलंद किया गया, तेरे नबी की सीरत सुनाई गई। अल्लाह पाक इसकी बरक़ात अल्लाह तादेर अल्लाह भाई अबू ज़र के और ऐसे घराने अल्लाह जो नए नए शादी के बंधन में बंधे हैं, या अल्लाह जिनकी पुरानी शादियाँ बाल बच्चेदार हो चुके हैं, अल्लाह इसके फ़यूज़ व बरक़ात हर घर में नसीब फरमा दे, बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे लिए और भाई अबू ज़र के वालिदैन और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए मग़फ़िरत का सामान बना दे, निजात का ज़रिया बना दे। अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात अता फरमा दे, दर्दमंदों के दर्दों को दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, किराए के मकान वालों को अपना मकान दे दे, जो दूसरों की दुकानों पे मुलाजिम है उन्हें अपना कारोबार दे दे, इज़्ज़त वाला कारोबार दे दे, हलाल रिस्क नसीब फरमा। अल्लाह सबके बच्चों को अल्लाह बागी होने से महफूज फरमा, नेक बना दे, माँ बाप का फरमा बरदार बना। या अल्लाह भाई अब्दुल रहमान, फ़ौजी लियाकत, फ़ौजी नज़ीर, या अल्लाह और ये भाई अबू ज़र और भाई उमर उस्मान, या अल्लाह जितने खुलूस नीयत से बार बार फ़ोन, बल्कि हाफिज़ाबाद घर तक गए हैं, पहले टाइम लिया था मैं ना पहुँच सका किसी वजह से, आपसे हज़रत तमाम हज़रात से माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा और यानी
معاف کرنے کا حوصلہ نصیب فرما، اور ان کی جو کاوش ہے اللہ اتنی منت مرادوں سے یا اللہ دعائیں کر کر کے اس پروگرام کو اللہ سجایا ہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ ان کی عمر عمل میں، بھائی عمر کی مانی جس کو کہتے ہیں، اللہ اس کی عمر میں زندگی برکت عطا فرما دے یا اللہ سے سلامتی والی۔ اس کی ماں اس کے بھائی پردیس میں اللہ تو حفاظت فرما، اللہ جتنے یہاں بھائی ابو ذر کے جتنے بھائی ہیں یا اللہ سارے شادی شدہ، یا اللہ یہ رہ گیا تھا یہ بھی شادی کے بندھن میں بندھ رہا ہے، اللہ پاک ان میں اتفاق پیدا فرما، محبت پیدا فرما۔ آنے والیوں کو بھی اللہ سکھلا دے کہ گھر کے اندر جا کے بھائیوں کے آپس میں دراڑیں پیدا نہیں کرنی، بلکہ تو نے آپس میں پیار اور محبت کا پل بننا ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں سیدہ فاطمہ، حضرت علی والی ازواجی زندگی نصیب فرما دے، اما عائشہ اور یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی جھلک نصیب فرما دے یا اللہ۔ جتنے شادی کے انتظامات، برات ہے، دعوت ولیمہ ہے، سنت کے مطابق ہوں یا اللہ، اور ان کی عزت کی بھی حفاظت فرما اور ساری ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اور اس پروگرام کی برکت سے جو بچے بچیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اللہ انہیں جائز رشتے عطا فرما، شادی ہونے کے بعد جن کے گھر میں جھگڑے فساد ہیں اللہ تو ختم فرما دے، ہمارے پاکستان پہ رحم فرما دے یا اللہ۔ یہ جتنے قومی ادارے، افواج پاکستان سمیت اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما دے، ان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے لیے جو کوشاں ہیں اس کی عزت سلامتی میں اللہ پاک تو ان کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، جتنے ہمارے اسیران ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے، جتنے شہداء ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو ناجائز مقدمات میں اللہ خلاصی عطا فرما دے۔ اللہ یہ مسلمانوں پر جو بحران اور سختی اللہ تو ختم فرما دے، اس مسجد کے یا اللہ انتظامیہ حاضہ مسجد کا انتظام سنبھالنے والوں کی عمر عمل برکت عطا فرما، مدرسے کا انتظام اور تعمیراتی کام میں جو حصہ لے رہے ہیں اللہ جو جہاں کے ہیں یا اللہ جس قوم سے ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا نہ کہہ سکے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ پھر دوبارہ درخواست کرتے ہیں اللہ اس نئے جوڑے کو، نئے گھرانے کو آباد فرما دے، خوشیوں سے بھر دے، ان کی نسل ایمان اور قرآن والی بنا دے اللہ، پسندیدہ نسل سے اللہ ان کی گود کو آباد فرما دے، ولی متقی پرہیزگار عطا فرمانا اللہ، برکتیں عطا فرما، خیریں عطا فرما، ہر سال حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔